میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے، پل دو پل میری ہستی ہے۔ ساحر لدھیانوی سے ساحر اعظم تک خصوصی مضمون، تحریر و تحقیق اشر عالم، کراچی پاکستان، پیشکش سلیم خان، کراچی پاکستان اور اسلام آباد پاکستان سے میں ہوں غزالہ تبسم۔ ساحر لدھیانوی سے ساحر اعظم تک۔ ساحر لدھیانوی ہر عہد میں زندہ رہنے والی برصغیر کی معروف ترین شخصیت ہیں۔ ساحر کی غزلیں ہوں، نظمیں ہوں یا کوئی فلمی گیت، وہ اصناف سخن میں یکتائے کمال نظر آتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی کا اصل نام عبدالحی تھا۔ ساحر لدھیانوی 8 مارچ 1921 کو لدھیانہ میں پیدا ہوئے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بغاوتوں اور تحریک آزادی کا دور تھا۔ اس شورش زدہ دور کی پیدائش نے ان کی حالات زندگی کو بھی شورش زدہ کر رکھا تھا۔ ایک بڑے جاگیردار کی جائز اولاد ہونے کے باوجود وہ باپ اور خاندان کی محبتوں سے محروم رہے۔ یہ ان کی ذات کی پہلی محرومی نہیں تھی، بلکہ مسلسل اور نہ ختم ہونے والی محرومیوں کا نقطہ آغاز تھا۔ ساحر انٹر کے بعد اپنی تعلیم جاری نہ رکھ سکے اور لدھیانہ سے لاہور ہجرت کر گئے۔ ساحر نے اپنی زندگی میں بہت سے عروج و زوال دیکھے تھے۔ ان کی شاعری انہی جذبات کی عکاس ہے۔ اپنے شعری اثاثے میں انہوں نے تلخیاں، پرچھائیاں، آؤ کہ کوئی خواب بنے اور گیتوں کا مجموعہ گاتا جائے بنجارا جیسی شاعری چھوڑی ہے۔ ساحر کی شاعری کی ابتدا تو ان کی ذات سے ہوئی، لیکن جلد ہی کائنات تک پہنچ گئی۔ ان کی سیاسی و انقلابی نظموں کے ساتھ ان کے تحقیقی شعور میں بھی پختگی آتی گئی اور اسلوب و آہنگ نکھرتا و سنورتا گیا۔ ساحر لدھیانوی کے پہلے مجموعے کلام تلخیاں 1944 کی اشاعت سے پہلے ہی ان کی شاعری نوجوان دلوں کی دھڑکن بن چکی تھی۔ ساحر کے منفرد اسلوب کی ایک صفت نغمگی اور تغزل بھی ہے۔ نغمگی، موسیقیت اور تغزل کے امتزاج نے ان کی نظموں، غزلوں اور نغموں میں وہ تاثر کی شدت پیدا کر دی ہے کہ قاری و سامع اس میں کھو کر رہ جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کی 2 علیحدہ ریاستوں کے باوجود ان کے وجود میں آتے آتے دنیا بھر میں کمیونزم کی تحریک بھی زور پکڑ چکی تھی۔ شورش زدہ حالات نے ان کی طبیعت میں ایک نیا ہیجان پیدا کر دیا تھا۔ یہ حالات ساحر کی طبیعت سے یوں موضوع ہوئے کہ وہ ترقی پسند تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ اس طرح ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ وہ پاکستان کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکیں گے۔ اسی وجہ سے وہ راتوں رات ہندوستان واپس چلے گئے اور اپنی عمر کے آخر تک ہندوستان میں ہی رہے۔ ساحر کی فلمی دنیا کا سفر بہت پروقار ہے۔ ایک دور تھا جب شکیل بدایونی، حسرت جے پوری، جان نثار اختر، کیفی اعظمی جیسے بلند پایہ نغمہ نگار ہندوستانی فلم انڈسٹری پر راج کر رہے تھے۔ اس دور میں ساحر نے اپنے لازوال گیتوں کے ذریعے ایسا مقام بنایا جو شاید کسی کا خواب ہی ہو سکتا تھا۔ وہ ساحر لدھیانوی سے ساحر اعظم بن چکا تھا۔ ساحر لدھیانوی نے ساری عمر شادی نہیں کی۔ امرتا پریتم، سدھارتھ ملہوترا جیسے نامور خواتین کے ساتھ ساحر کے رومانس کا چرچا رہا، مگر ان کا انجام اس خوبصورت موڑ پر ختم ہوا جس کا ذکر ساحر نے اپنی نظم خوبصورت موڑ میں کیا، یعنی چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ 25 اکتوبر 1980 کو یہ گاتا جائے بنجارا
59 برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملا اور پھر ہر صدی میں رہنے کے لیے لوٹ آیا۔